अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जंग के मईशत पर असरात क्या हो रहे हैं और खास तौर पे पाकिस्तान की मईशत के ऊपर स्पेसिफिकली ये किस तरह से असर डालेगा। ये प्रोग्राम का पहला सेगमेंट होगा। उसके बाद ईद के बाद के सियासी मंजरनामे पर नजर डालेंगे। हुकूमत के लिए क्या कोई सियासी चैलेंज है, ऑपोजिशन की तहरीक चलाने की इस वक्त सलाहियत है, ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जिनका जवाब लेंगे। आखिर में जंग तो खलीज में हो रही है लेकिन स्कूल पाकिस्तान में बंद है, ये भला क्या मंतक हुई, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आगाज करते हैं सबसे पहले ईरान, अमेरिका, इसराइल से पूरी दुनिया हो रही है। पूरी दुनिया के अंदर एक फाइनेंशियल मेल्टडाउन हो रहा है। जो मिडल ईस्ट है, खलीजी ममालिक हैं, वहां की मईशतों को तो बहुत बड़ा झटका लगेगा, लेकिन इसके असरात अब पाकिस्तान की मईशत के ऊपर बिला वास्ता और बिल वास्ता दोनों इस वक्त इफेक्ट हमें नजर आ रहे हैं। अमेरिका और इसराइल की ईरान पर कार्रवाइयों के बाद तेल की कीमतों में तेजी ने अमेरिकी मईशत पर दबाव बढ़ा दिया है। अगर जंग तवील होती है तो अमेरिका को महंगाई, मुआशी सुस्ती और में बड़े पैमाने पर मुसलसल कमी का सामना हो सकता है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर कशीदगी बरकरार रही तो तेल की कीमत $200 फी बैरल तक भी पहुंच सकती है। अरब मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर तेल की कीमत तवील अरसे तक $140 फी बैरल के करीब रहती है तो अमरीकी मईशत बाजारी की तरफ जा सकती है। ब्राउन यूनिवर्सिटी के तहकीकी मंसूबे कॉस्ट ऑफ वॉर के मुताबिक अमरीका पहले ही इराक और अफगानिस्तान की जंगों पर लिए गए कर्जों के सूद में कम से कम $1 खरब अदा कर चुका है। अगर खलीज में जंग जल्द खत्म ना हुई तो इसके असरात सिर्फ तवानाई की मंडी तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि आलमी तजारत और अमरीकी मईशत पर भी गहरी असरात होंगे। सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक जंग के पहले 12 दिनों में अमेरिका के अखराजात तकरीबन $16.5 अरब हो चुके हैं। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने मशरक वस्ता की सियाहत की सनत को भी शदीद धचका पहुंचाया है। सयाहों के अखराजात में कमी के बायस खित्ते को रोजाना तकरीबन $600 मिलियन का नुकसान हो रहा है। इस तनाजे ने हवाबाजी के शोबे में शदीद खलल पैदा कर दिया है, जिसके नतीजे में 52,000 से ज्यादा परवाज हो चुकी जायद मुसाफिर मुतासिर हो चुके हैं, जिनमें ज्यादातर मशरक वस्ता की एयरलाइंस शामिल हैं। भारत को इस बात तशवीश लाहक है कि खलीज ताउन काउंसिल के ममालिक मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, कतर, ओमान, कुवैत और बहरीन में इसके तकरीबन 91 लाख शहरी काम करते हैं। ये अफराद हर साल तकरीबन $50 अरब की तरसीलात ज़र भारत भेजते हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर जंग तवील हुई तो तरसीलात ज़र में कमी का खदशा है, जो भारत के लिए बड़ा मुआशी नुकसान हो सकता है, क्योंकि यही रकम तजारती तवाज़ुन को बरकरार रखने में भी अहम किरदार करती है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक फरवरी में हमारी तरसीलात ज़र मुस्तहकम रही और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने मुल्क को $3.3 अरब भेजे। हालांकि इसी दौरान मशरक़ वस्ता की कशीदगी बढ़ रही थी, जो महीने के आखिर में जंग में तब्दील हो गई। ताहम करेंसी माहिर कहना है कि मार्च में तरसीलात मुतासिर हो सकती हैं, क्योंकि जारी तनाज़े ने तेल पैदा करने वाले अरब ममालिक की मईशतों को पहले ही मुतासिर करना शुरू कर दिया है। प्रोग्राम के हमारे साथ मोहम्मद जुबैर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर खाकान नजीब साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान में इस वक्त हम देख रहे हैं कि एनर्जी की जो खासतौर पे तेल की कीमतों की प्राइसेस में इजाफा है, हुकूमत किस हद तक इसको सस्टेन कर पाएगी और इसके अलावा क्या ऑल्टरनेट और क्या क्या ऑप्शंस होने चाहिए हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। जुबैर साहब, आपसे आगाज करते हैं कि अभी कीमतें तो हुकूमत ने कुछ अवाम पे मुंतकिल की, ये मैं इसको इनकॉम्पिटेंस समझते हैं आपका, मेरी इस पर एग्रीमेंट है, कहीं और से वो स्पेस निकाल सकते थे, नहीं निकाली गई। लेकिन बात ये भी दुरुस्त है कि आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ रही हैं और वो पूरी दुनिया के लिए तेल की कीमतों का एक चैलेंज है, इंक्लूडिंग अमेरिका, जहां पे मैंने देखा कि 3 से 4 सेंट पिछले एक हफ्ते में ही बढ़ी हैं। सो अभी आप क्या देख रहे हैं, ये अपवर्ड ट्रेंड बढ़ेगा या इसका ये कुछ भी हो सकता है? एक ट्वीट से, एक बयान से ट्रंप के कभी कीमत नीचे आ जाती है, कभी कीमत ऊपर चली जाती है। एक्चुअली देखें ना, सबसे ज्यादा जो अनसर्टेनिटी है वो 2 चीजों के हवाले से है। एक कि जंग खत्म कब होगी और किन हालात में होगी, मतलब हाउ द वर्ल्ड विल बी लेफ्ट आफ्टर द वॉर इज ओवर, मतलब ईरान का क्या बनेगा और बाकी गल्फ कंट्रीज का तेल की पैदावार के हवाले से वो सारी चीजें उस वक्त सामने आएंगी जब जंग खत्म होगी और किन हालात में खत्म होगी। बिल्कुल तबाहकुन ईरान होगा और उसके ऑयल प्रोडक्शन पर भी इफेक्ट जो आपने और मैंने देखा है कि यूएस ने अटैक्स किए, बट उन्होंने कहा कि हमने तेल की प्रोटेक्शन के लेवल पर ही अटैक किए, लेकिन कर सकते हैं। सो एनीथिंग कैन हैपन, सो हाउ लॉन्ग विल इट कंटिन्यू उसके बाद पता चलेगा। बट एज इट लुक्स टुडे, और जो अमेरिका की इंटेंट है, जो उनके मेरा ख्याल डिफेंस सेक्रेटरी भी पिछले दिनों बता रहे थे कि 2 से 4 हफ्ते और जंग चल सकती जी। अब हमें मसला ये है कि हमें एहदाफ नहीं पता अमेरिका के, क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं, उसका गोल पोस्ट चेंज होता रहता है। सो एहदाफ का अगर हमें पता ही नहीं है, एंड ही ऑब्वियसली ट्रम्प फ्रॉम हिज पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट वांट्स टू शो अ विक्ट्री कि जी हमने देखे ये अचीव कर लिया,
is he in a position today or not, we don't know. So میرا خیال ہے کہ تباہکن اثرات تو ہو چکے ہیں، تباہکن، اور یہ میرا خیال ہے اگر ہم پچھلے کوئی 20 سال میں دیکھیں، فائنینشیل کرائسس آیا تھا 2008 کا، اس سے پوری دنیا متاثر ہوتی، بہت بری طریقے سے، امریکہ اٹسیلف بہت برا متاثر ہوا تھا، پھر اس کے بعد کووڈ آیا، اس سے ساری دنیا متاثر ہوئی، اور یہ تیسرا بڑا بحران ہے جس سے ساری دنیا متاثر ہوئی ہے، اور ہم ظاہر ہے پاکستان تو ایٹ دا سینٹر آف گریوٹی ہے، بیکاز ایک تو ہمارا بارڈر لگتا ہے ایران کے ساتھ، دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو تیل کی جو ضروریات ہیں وہ انہی کنٹری سے آتی ہیں، تیسری ہمارا ریمیٹنسز جو کہ ہمارا ایکسپورٹس بڑھ نہیں رہی ہیں، بالکل اسٹیگننٹ ہے، تو دا اونلی سورس فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ نہیں رہی، the only source of external financing is remittances. اور وہ تقریباً $40 بلین، اگر حالات صحیح رہتے میرا خیال ہے 40 بلین بھی ہم ٹچ کر سکتے تھے، لیکن اس پر ظاہر سی بات ہے ڈیفینیٹلی اثر پڑے گا، اینڈ آئی تھنک مارچ کے جب ریمیٹنسز کے نمبر آئیں گے تو اس میں تھوڑا سا ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ آئے گا، بیکاز واٹ آئی ہیئر از کہ آلریڈی بہت سی دیکھیں ہوٹل انڈسٹری ہے، اگر آپ دبئی میں دیکھیں وہ ایٹ فل کیپیسٹی تو نہیں رن کر رہی ہے، خاص طور پر اگر نیچے لیول پر دیکھیں 2 اسٹار اور 3 اسٹار لیول پر، وہ یہاں سے جو ورکرز جاتے ہیں، انڈیا سے جاتے ہیں، بنگلہ دیش سے جاتے ہیں، دے آر ناٹ گوئنگ، جب وہ جا ہی نہیں رہے تو وہ تو امیڈیٹلی ایکشن لیتے ہیں نا پرائیویٹ سیکٹر، تو اس کو فارغ کر دیتے ہیں ورکرز کو، اینڈ سو اس کی ترسیلات میں پرابلم تو ہوگا، پاکستان از گوئنگ ٹو فیس کوائٹ ایکسٹرنل چیلنجز بہت زیادہ ہوں گے، ہماری ٹوٹل امپورٹ بل بڑھ جائے گا، ٹریڈ ڈیفیسٹ آلریڈی بہت بڑا ہے. اچھا، سو یہ جو 2-3 چیزیں جو آئیڈینٹیفائی کی ہیں زبیر صاحب نے، ڈاکٹر خاقان آپ کیا اس میں کچھ اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ ریمیٹنسز کی بات کر لی ہم نے، انرجی پرائسز کی بات کر لی ہم نے، اچھا سپلائی چین کو انشور کرنا خیر فی الحال ایشو نہیں ہے حکومت کا، وہ کہتے ہیں کیا اس میں آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے چیلنج آ سکتا ہے؟ اس جو گلوبل ایک فیاسکو ہے اس میں سے پاکستان کے لیے اگر ہم فائنینشیل چیلنجز کی بات کریں تو اس کے علاوہ اور کیا فورسی کر رہے ہیں آپ؟ اور یہ دیکھیں پہلے تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ یہ ایک بہت بڑا جسے کہیں گے نا آئل شاک ہے. اس سے پہلے تو گلوبل سکیل پہ یہ ہوگا کہ جو تیل کی قیمت تقریباً سب ممالک نے لی تھی اپنا سال بلڈ کرنے کے لیے، وہ آن دی ایوریج $65 تھی. اب آن دی ایوریج جب میں فیوچرز دیکھتا ہوں دسمبر تک کے تیل کے تو یہ قیمت کہیں $80-85 بن جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ جو گلوبل گروتھ کا ایسٹیمیٹ ہے 3.2% کا جو ملٹی لیٹرلز بناتی ہیں اس میں کچھ شیونگ دکھائی دے گی، ہو سکتا ہے وہ انڈر 3 فال کر جائے. نمبر 2 جو انفلیشن ہے دنیا بھر کی اس میں بھی ہو سکتا ہے 0.4 to 0.5% اضافہ ہو. اس سے جو مانیٹری ایزنگ شروع ہوئی تھی یعنی کہ انہوں نے آسانی کی تھی اس میں کمی آ سکتی ہے، اور فار ایگزامپل یو ایس میں جو انٹرسٹ ریٹ کٹس ہونے جا رہے تھے اس میں ڈیلے ہو سکتا ہے. اس سے ایک جو کنزیومر کی ڈسکریشنری بائنگ ہے، آپ نے بیڈ لینن خریدنی ہے امریکہ میں یورپ میں، وہ کم ہوگی، کیونکہ جیسے آپ نے شروع میں صحیح کہا $2.5 جو گیلن تھا وہ اس وقت $3.5 گیلن ہے یو ایس میں، تو ایک بہت ہی بظاہر فرق آ گیا ہے اس میں. پاکستان بھی بالکل انہی چینل سے امپیکٹ ہوگا، جس کا مطلب یہ ہے کہ امیڈیٹلی ہمارا جو بیرونی خسارہ ہے جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے، اگر ریمیٹنس اور جو تیل ہے، تیل اگر $10 سے $20 بڑھتا ہے آن دی ایوریج اس مالیاتی سال میں یا پورے سال میں، تو $250 ملین سے کہیں $500 ملین پر منتھ کی بنیاد پر امپیکٹ آتا ہے، which you can translate into anywhere between $3 to $5 billion a year. تو یہ سب سے بڑا جو چیلنج آئے گا وہ یہ آئے گا. آن دا ریمیٹنس سائڈ بوتھ ویز ہوگا. آئی تھنک شارٹ رن میں شاید امپیکٹ کم آئے گا، مارچ میں بھی عید کا مہینہ ہے شاید گزر جائے گا. ان دا میڈیم ٹرم اگر اکانومی سلو ہو جاتی ہے مڈل ایسٹ کی، دیٹس ٹرولی امپورٹنٹ رائٹ. تو جو آپ کی 55% رائٹ، دس از دا بگ نمبر، $25 ارب کی ریمیٹنس وہاں سے آتی ہے، اس میں اگر 1-2 بلین بھی شیو آف ہونا شروع ہو تو وہ آپ کو پرابلم دے گا. تیسرا چینل ایکسپورٹس کا، پہلے 8 ماہ کا ڈیٹا 7% گراوٹ تھی گڈز میں. اب اگر آپ شپنگ جہاں سے کرتے ہیں تو آپ یوز کرتے ہیں ٹرمینلز مڈل ایسٹ کے ٹو موو اہیڈ، تو اس میں بھی ایک سلونیس آ سکتی ہے. لانگ ٹرم انویسٹمنٹ جس کو ہم ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے، obviously اگلے 3-4 ماہ میں تو لیگ آ جائے گا نا. کوئی بھی سعودی سے آ کے ہمارے ساتھ ایگریکلچر میں یا فارماسیوٹیکل میں جس میں ہم کام کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس میں ایک لیگ آ جائے گا. اس سارے میں جو ماریا ڈیپینڈ کرے گا نا کہ رسپانس آف دی اتھارٹیز کتنا اچھا آتا ہے. ٹھیک ہے. اور آخر میں جو ہم نے ایک بات ابھی نہیں کی وہ ہے کہ ایک سٹاف لیول ایگریمنٹ ہے IMF کے ساتھ.
لوگ سمجھتے ہیں وہ FDR کے نمبروں یا ان چیزوں سے ڈیلے ہوئے. آئی ڈونٹ تھنک دیٹس ٹرو. آئی تھنک وہ نمبر تو کیلکولیٹ کرنا مشکل ہیں, ایکسٹرنل کا نمبر کیلکولیٹ کرنا مشکل ہے, بٹ ایکچولی وہ جو 9 ٹیبلز IMF بناتا ہے اور جو ماڈلنگ اس کی جاتی ہے, آئی ریمین ان ٹچ, میں آج کل گلوبلی چونکہ کام کرتا ہوں, تو وہ کر نہیں پائیں گے, اور ان کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہٹ کتنی بڑی ہے, اور اس کے مطابق اس سال کی کلوزنگ اور اگلے نمبر بنانا تو اور مشکل ہو گیا ہے. ہم لارجلی آن ٹریک ہیں, تو اگلے نمبر کرنٹ اکاؤنٹ کے کیا بنیں گے, پاکستان کا مالیاتی خسارہ کیا بنے گا, صرف 10.6% کی گروتھ ہے اس وقت تک FBR کی. اب اگلے 4 ماہ میں تو یہ گروتھ بھی لانا مشکل ہوگی. سو نمبر کرنچنگ ان کے لیے مشکل ہوگی, اینڈ آئی انڈرسٹینڈ. پھر پاورٹی میں کچھ مدد تو کرنی پڑے گی نا. اب میں تھوڑے سے, یہ تو نیگیٹوز ہو گئے سارے کے, میں آپ کو تھوڑی سی ایک پازیٹیو سیناریو بھی بتاتا ہوں. دس از ٹرولی امپورٹنٹ, کسی نے نہیں بتایا ہوگا. یہ جو آپ کی پیٹرولیم کی امپورٹ ہوتی ہے نا, اس پہ ایک سیلز ٹیکس بھی ہے اور ایک امپورٹ کسٹم ڈیوٹی بھی ہے, اور یہ کافی بڑا اماؤنٹ ہے. اس کو میں نے کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کیا, یہ میرا خیال ہے اوور 500 بلین ہے. اس میں ایک پلس آ جائے گا, سو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. 50 بلین ہے, 100 بلین ہے, جو بھی. کیوں؟ کیونکہ امپورٹ قیمت بڑھ گئی ہے آپ کی, اور جیسے آپ نے کہا کہ سپلائی کی ڈسرپشن کو مینج کیا جا رہا ہے. سو ایک یہ کوشچن آیا. میں ہمیشہ کہتا ہوں 390 ارب, یو نو آئی ورک ود دی فائنانس ڈویژن فار لانگ انف, آئی انڈرسٹینڈ دی بجٹ. 390 ارب ہم نے ایک ایمرجنسی اینڈ کنٹینجنسی, فلڈز, آنگہانی صورتحال یا شاک. اب ماریا, اس سے بڑا شاک کیا ہو سکتا ہے جو اس وقت اکانومی کو لگا ہے؟ تو ہم نے اس میں سے 23 ارب اٹھا کے آپ کو پیٹرول کی رائز نہیں ہونے دی. آئی تھنک گڈ ڈیسیژن بائی دی گورنمنٹ. اچھا, پہلا جو ڈیسیژن ہے نا, جس کو آپ صحیح نہیں سمجھتے, 55 کا, یو نو لیٹ می ٹیل یو وہ ڈیسیژن. یہ میں اس پہ آتی ہوں, یہ میں اس کے اوپر بھی گفتگو کرنا چاہتی ہوں کہ میں آلٹرنیٹ سورسز پہ بھی بات کرنا چاہتی ہوں, تو پھر میں اس میں آپ سے سوال پوچھوں گی. زبیر صاحب, اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں بھارت ہے, انہوں نے جو تیل ہے لمیٹڈ 1 مہینے کے لیے وہ رشیا سے خرید رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ رشین آئل کو پروسیس کر سکیں, ان کے پاس ریفائنریز موجود ہیں. پاکستان کے, میں نے کل سوال پوچھا حکومتی سے, آپ بھی, تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے آلٹرنیٹ ریسورسز کو اس وقت ایکسپلور کرنے کی. تو از اٹ دا رائٹ ٹائم کہ بھائی اگر آپ نے کوئی چوائسز کرنی ہے تو اب کر لیں اس کرائسس کے اندر, جب دیکھا ہے کہ بھائی ایک ہی جگہ ریلائنس سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے جب وہ چوک ہو جائے وہ پوری سپلائی لائن؟ جی, یہ 4 سال پہلے ڈبیٹ شروع ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ وہ عمران خان کے اوپر پتہ نہیں الزام لگتا تھا, یا اس میں حقیقت تھی کہ وہ اس لیے بھی نکالے گئے کہ وہ رشیا سے آئل لینا چاہتے تھے. اور پھر ایک ان کا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ آیا, ان کے نکات کچھ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے پاس تو ابیلٹی نہیں ہے کہ رشیا سے آئل لیں, ہمارے پاس ہم ریفائن نہیں کر سکتے. پھر آپ کو یاد ہوگا پیٹرولیم منسٹر تھے مصدق ملک, ہمارے دوست, انہوں نے اعلان بھی کر دیا کہ شپمنٹ از آن دا وے رشیا سے, کہ ہم نے بات چیت کر لیا, مکمل کر لیا. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ پچھلی حکومت ہی کی ابیلٹی تھی کہ رشیا سے خرید سکتے تھے, ہم نے خرید لیا ہے اور وہ شپمنٹ از آن دا وے. وہ آج تک مجھے نہیں پتا کہ وہ آیا تھا یا نہیں آیا تھا, بٹ ہی مصدق ویری کیٹیگوریکلی سیٹ کہ ہمارے پاس ابیلٹی ہے. سو بالکل ہمارے پاس obviously چوائسیز تو ہونی چاہیے کہ ان ٹرمز آف کرائسس. اور ویسے بھی اگر رشین آئل سستا ہے اور ٹرمپ صاحب کے ہمارے ساتھ تعلقات اچھے ہیں, تو ہم کیوں نہیں ان کے ساتھ یہ کہہ سکتے کہ جی ہمیں 1 مہینے نہیں 6 مہینے کی چھوٹ دی جائے. ایک جو چیز جو ابھی شاید خاقان نے مینشن کی تھی نیگیٹوز کی, وہ جو اس میں پالیسی ریٹ ڈیفینیٹلی, اب جو یہ میٹنگ ہوئی اسٹیٹ بینک کے مانیٹری پالیسی بورڈ کی, تو آئی ایم شیور کہ 7% تو آلریڈی تھا. وداؤٹ دس تھنگ پیپل ور ایکسپیکٹنگ کہ 10.5 سے شاید بڑھا دیں گے, لیکن اب تو ڈیفینیٹلی, کیونکہ اب تو ایکسپیکٹ کیا جاتا کہ اب جو مارچ کی CPI انفلیشن کی فگر آئے گی وہ ڈبل ڈیجٹ ہی ہوگی, اینڈ دیئر فور وہ پالیسی ریٹ اوپر جائے گا. اس کی وجہ سے سارے جو ملٹیپل افیکٹس ہوتے ہیں, کاسٹ آف بورنگ اینڈ ایوری تھنگ ول گو اپ. اس کی وجہ سے آپریشن اور زیادہ مہنگے ہوں گے, جو آپ پروڈکٹس بناتے ہیں ایکسپورٹ کے لیے وہ اور زیادہ مہنگی ہوگی. اور یہ GDP کے جو افیکٹ کی بات کی ہے خاقان نے, میرا خیال ہے میں نے ان کو سنا تھا ڈاکٹر حفیظ پاشا کو, وہ ان کے ایسٹیمیٹ کے حساب سے تقریباً 1 سے 1.5% آپ کا GDP گروتھ کم ہو سکتا ہے, وچ مینس اٹ کین کم ڈاؤن ٹو مچ بلو 2% اگر حالات ایسے ہی رہے. آبویسلی ہمیں یہ نہیں پتا کہ حالات کتنی دیر تک ایسے رہیں گے, بٹ اٹ لکس لائک کہ GDP گروتھ کی جو اوریجنل ٹارگیٹ تھا, وہ تو ہم اوریجنل ٹارگیٹ تو ہم کچھ بھی نہیں اچیو کریں گے.
جو ٹیکس ریونیو کا انہوں نے بتایا ہے خاقان نے، وہ بالکل صحیح کہا کہ ہمارا کیونکہ ٹریڈ بل بنے گا، امپورٹس بڑھیں گی تو اس سے ڈائریکٹلی منسلک آپ کی سیلز ٹیکس وغیرہ اور امپورٹ ٹیکس وغیرہ پڑتا ہے، تو وہ بیلنس آف ہو جائے گا، اس سے جو اکنامک ایکٹیویٹی کم ہوگی اور ہم ٹیکس کب ریکور کر سکیں گے. لیکن وہ کوئی خوشگوار چیز نہیں ہے. دیٹ از ناٹ دا وے ٹو کلیکٹ اور میک یور نمبرز، بیکاز نمبر بنانے میں اگر آپ انمپلائمنٹ ہو رہی ہے، اکنامک ایکٹیویٹی کم ہو رہی ہے، تو that's a negative. بالکل صحیح بات ہے. حکومتیں وہ ہوتی ہیں جہاں پہ عوام بھی پیسہ بنائے اور حکومت دونوں پیسہ بنائے. یہ نہیں کہ خالی عوام سے چھین کے حکومت پیسہ بنائے. یہ گرو نہیں کرتی ایسی سوسائٹیز. عوام اگر غریب ہو رہے ہیں، پاورٹی لائن سے نیچے جا رہے ہیں، لیکن حکومت اگر پیسہ بنا رہی ہے، یہ ایک کامیاب فنکشنل اسٹیٹ نہیں ہے. خاقان صاحب، اب میں آلٹرنیٹ انرجی سورسز کے اوپر بات اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ بہت بڑی ولنریبلٹی اس وقت پوری دنیا کی ہمارے سامنے آ گئی، خالی پاکستان نہیں، باقی ممالک بھی. لیکن اس خطے کے اندر جو ہمارے ارد گرد اور ممالک تھے، انہوں نے وہ اپنی عوام کے اوپر فی الحال وہ جو بوجھ ہے اس کو پاس آن نہیں کیا. کنزرویشن پالیسیز بنائی ہیں انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ کم سے کم پیٹرول استعمال کیا جائے، کس طرح سے پیٹرول بچانا ہے، لیکن پیٹرول مہنگا ہوگا وہ اور عوام کی جیب سے نکالا جائے گا. ہمارے ارد گرد خطے کے اندر فی الحال اس لیول کی قیمتیں نہیں بڑھائی گئی ہیں. سو کیا ان کی پالیسی بہتر ہے؟ کیا ان کی پلاننگ بہتر تھی؟ کیا وہ اس کو اینٹیسپیٹ پہلے کر پائے؟ یا ان کے چونکہ آئی ایم ایف کی وہ مجبوریاں نہیں ہیں جو بائی دا وے سری لنکا کی ہیں، جو ہماری نہیں ہیں؟ سو نمبر 1 بات یہ ہے کہ دا نمبر آف ڈیز جس کا آپ کے پاس آپ کے ایندھن یا پیٹرولیم پروڈکٹس موجود ہیں، دا ڈے دا وار اسٹارٹڈ 28 دن کے آپ کے ریزروز کی پوزیشن تھی. ہم نے کووڈ کے بعد یہ وہی بات آ جاتی ہے نا کہ ہماری ہم چھوٹی جو فائر فائٹنگ ہے اسی کی ساری گفتگو کرتے ہیں، اور اس وقت یہ بات ہوئی تھی کہ 3 مہینے تک کے ذخائر کا جو بلڈ اپ ہے وہ کر لینا چاہیے. دا ڈے دا وار اسٹارٹڈ وی ہیڈ 28 days. Just to give you a بالکل other example, Japan had 254 days the day war started. 142 دن کا تو گورنمنٹ کے پاس ہی ان کے اسٹاک پڑا ہوا تھا. انڈیا کے پاس بھی ہم سے زیادہ تھا. سو یہ سب سے پہلی چیز ہے جو کہ ہمیں بلڈ کرنی ہے کہ آنے والے دنوں میں تو اصل بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈیمانڈ کنزرویشن ہم نے ڈے 11 پہ شروع کی تھی. ڈے 3 پہ میں نے ٹویٹ کیا تھا جس میں میں نے ایک پورا احاطہ کیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آئی ایم ایڈوائزنگ اے کنٹری جس نے یہ سارے کام کیے تھے، جس میں موبلٹی مینجمنٹ کیسے کرنی ہے، آپ نے ورک فرام ہوم کیسے کرنا ہے، آپ نے پبلک کنزرویشن کیسے لانی ہے، آپ نے راشننگ کیسے کرنی ہے، اور آپ نے آپ میں جو کوارڈینیشن ہے کہ فلوز ٹھیک رہیں وہ کیسے انشور کرنے ہیں. اس کا ایک بالکل اکنامک فریم ورک ہے جو ایگزسٹ کرتا ہے. اب ہم نے وہ ڈے 11 پہ شروع کیا ہے، ابھی آ رہا ہوگا وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہوگا. سو اگر 28 دن کو ہم نے 35 دن تک کھینچنا تھا اور اس کو 20 کے انڈر نہیں لانا تھا تو دیٹ از واٹ یو کوڈ ہیو ڈن. ریفائنری کی بہت بات ہوتی ہے، یہ میں ذرا ایک دفعہ کلیئر کر دوں کہ یہ رشیا کا کیا چکر ہے. 4 ریفائنریز ہیں ہمارے پاکستان میں. سو یو نو اینڈ یو کین کاؤنٹ مائی ورڈ اینڈ یو کین یو نو 4 ریفائنریز میں سے ایک ریفائنری صرف ایسی ہے، یہ تب بھی آیا تھا، میں نے تب بھی سمجھایا تھا، جو کروڈ جو آتا ہے رشیا سے اس کو ریفائن کر سکتی ہے ایٹ اے ویری ہائی ریٹ. اٹ از ناٹ فیزیبل. انڈیا کی ریفائنریز کی اپ گریڈیشن ہو چکی ہے تو وہ یہ کام کر سکتی ہیں. ہم لائٹ ہی کر سکتے ہیں ریفائن، اور اسی لیے مڈل ایسٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. سو لیٹس بی ویری کلیئر آن دس. تو یہ تو بات کلیئر ہوئی. اب اصل کیا ہے، ایک اچھی پازیٹو اور یہ ہوا ہے کہ اس وقت جو بجلی، جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو بجلی بند کہاں سے رہی ہے پاکستان میں؟ پیٹرولیم کی ہم نے بات کر لی. بجلی پہلے 35% بنتی تھی ایل این جی سے 2021 تک. آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو 10 سے 15% بجلی صرف ایل این جی سے بن رہی ہے، جو کہ شاید ہم بہت ہی کم پہ چلے جائیں بیکاز قطر بند ہے. اور ہم نے پہلے بھی کارگوز جو لانگ ٹرم تھے وہ ہم نے نہیں لیے بیکاز ہم نے کہا ہم تو وافر مقدار میں آ گئے ہیں. یو ریمبر ہم نے وہ مارکیٹس میں جا کے انٹرنیشنل بیچ دیے. وہ 15% بجلی اگر نکل بھی جائے، آپ 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پہلے کر لیں، جب مرضی کر لیں، سو دیٹ آپ کنزرو کر رہے ہو. جتنا کنزرویشن پہ ایکسیلریٹ کریں گے، اینڈ دیٹس دا گڈ اسٹوری، یو نو یہ آپ کے ہاتھ میں. یو نو دیر از اے کنٹری ایڈوائس اس نے کیا کیا ہے کہ آپ 14 لیٹر ماریا خرید سکتی ہیں ہر ہفتے پیٹرول، اس سے اوپر نہ جائیں. سو یو ہیو ٹو تھنک. میں امید رکھتا ہوں کہ اتھارٹیز نے یہ میجرز لیے، ان سے آگے جا کر بھی وہ لینے کو تیار ہوں. اصل بات یہ ہے کہ وار کی ڈیوریشن جو ہے وہ اب اگر آپ دیکھیں، اگر تو 2 ہفتے تک رہی تو ہو سکتا ہے 1-8 ہفتے میں ہمیں ایک جھٹکا اور دینا پڑے، بیکاز 50 روپے پیٹرول بڑا ہوا آ رہا ہے، 70 وہ آ رہا ہے.
डीजल, तो हमें कुछ पास ऑन डिमांड मैनेजमेंट के लिए करना पड़े, कुछ पास ऑन हमें इसलिए करना पड़े कि IMF के साथ रहते हुए पास थ्रूज जरूरी हैं करने के लिए। ये भी बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, पर अगर डिमांड से संभाल जाएंगे तो ये वक्त गुजर जाएगा। दूसरी बात ये कि असल बात तो लॉन्ग टर्म की है ना, एक कंजर्वेशन के तो आपने ले लिए, लॉन्ग टर्म में आप जखायर 60 दिन के बिल्ड करें, आप एनर्जी की मूवमेंट इंडिजनाइजेशन पे, जिसका मतलब है डोमेस्टिक कोल, सूरज, रूफटॉप सोलर, जिसका मतलब है कि आप, एक बहुत बड़ी बात आपको बताऊं, आप फ्रेट कैसे कैरी करते हैं सारा, आप फ्रेट कैरी करते हैं सारा रोड्स पे। रोड्स पे क्या लगता है? ईंधन लगता है। ईंधन कहां से आता है? इंपोर्ट होता है। दुनिया में फ्रेट कैसे कैरी होता है? दुनिया में फ्रेट कैरी होता है रेल पे। So basically जो आप कह रहे हैं कि डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो और एनर्जी पोर्टफोलियो, यू नीड टू डाइवर्सिफाई इट। और ये सेगमेंट करने का मकसद भी आज यही था कि हम बता सकें कि जी इस जंग से आगे जो हमारी वल्नरेबिलिटीज नजर आई हैं उसको कैसे अब हमने आगे ओवरकम करना है। ये कोई पहला और आखिरी क्राइसिस नहीं है इस तरह की दुनिया के अंदर। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। एक ब्रेक लेंगे, जब हम वापस आएंगे तो मुल्क की जो अंदरूनी सियासत है उस सियासी मंजरनामे का जायजा लेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्या मुल्क की सियासत के अंदर ईद के बाद कोई मंजरनामे में कोई तब्दीली होती नजर आ रही है? मौजूदा हुकूमत के लिए चैलेंजेस क्या है? इसके साथ साथ कुछ अरसे बाद एक कौमी हुकूमत की बातचीत होती है, वो मंजर पे ये टर्म दोबारा इसको फ्लोट कर दिया जाता है। इमरान खान साहब के साथ क्या पसे पर्दा बातचीत हो रही है या नहीं हो रही है? क्योंकि इसके बारे में भी जितने मुंह उतनी बातें। जो कुछ इन्फॉर्म्ड हल्के हैं PTI के, वो क्लेम करते हैं कि जी बिल्कुल राब्ते हो रहे हैं, बातचीत हो रही है। तहरीक इंसाफ में जो तकसीम है वो कितनी गहरी है? ऐसे बहुत सारे हमारे पास इश्यूज हैं, उस पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं अतर काज़मी साहब, मुनीब फारूक साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मुनीब, आपसे आगाज करते हैं। इस वक्त अगर हम इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं, सबसे पहले तो अगर हम ये बात करें कि जी इस वक्त जो बढ़ती हुई कॉस्ट है पावर की, पेट्रोल की, गवर्नेंस की, इकोनॉमी की, ये क्या ईद के बाद आने वाले कुछ हफ्तों में आपको हुकूमत के लिए मुश्किलात नजर आती हैं, चैलेंजेस नजर आती हैं? नैरेटिव के हिसाब से सोच लें, गवर्नेंस के हिसाब से सोच लें, या ओवरऑल जो उनका इमेज है उस हवाले से? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, एक परफेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर तो किसी भी हुकूमत के लिए, चले हम ये कहते हैं जो ये मौजूदा हुकूमत है, एक परफेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर तो यकीनी तौर पर उनके लिए तशवीश का बायस भी होना चाहिए और उन्हें बहुत परेशानी भी होना चाहिए, और उन्हें उस बात का डर भी होना चाहिए कि अगर ये इसी तरह एनर्जी की प्राइसेस बढ़ती रही तो अवाम एहतजाज करेंगे, बुरा भला कहेंगे, सड़कों पे निकल आएंगे, हालात खराब हो जाएंगे। लेकिन जो हमारे इस वक्त मुल्क में निज़ाम राइज है या जो हुकूमत मौजूद है, इनके लिए ये कंसर्न कम है जरूर, कि मैं बिल्कुल कंफर्म कर सकता हूं कि सबसे बड़ा जो तकलीफ है वो ये है कि क्योंकि एनर्जी प्राइस अगर बढ़ती है तो आप कितना अर्से तक उसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं। एक हफ्ता तो आपने निकाल लिया, चले मैक्सिमम आप एक हफ्ता ईद का और निकाल लेंगे, बट इफ दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू कि ऐसा ही सिलसिला चलेगा तो फिर एब्जॉर्ब तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी मईशत में तो इतनी सख्त ही नहीं है। तो अगर आपको फिर 50 रुपए पेट्रोल के ऊपर और 70-75 रुपए डीजल के ऊपर बढ़ाने पड़ गए, तो वी आर टॉकिंग अबाउट 450 रुपए का डीजल पर लीटर या 400+ रुपए का पेट्रोल। तो क्या प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन क्या उससे ये हुकूमत कमजोर हो जाएगी, गिर जाएगी, या बिल्कुल इससे हाथ उठा लिए जाएंगे, वो फिलहाल तो नजर नहीं आता। देखिए, हमारे मुल्क में जो कैटलिस्ट ऑफ चेंज है वो बदकिस्मती से मुल्क के अवाम नहीं है। होना तो यही चाहिए कि मुल्क के अवाम हो, और डर या अकाउंटेबिलिटी भी मुल्क के अवाम की को ही होनी चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क में जो तब्दीली का बायस बनने वाले अहम कुव्वतें हैं या नासिर है वो और है। और हमारे मुल्क में तारीखी तौर पर भी अगर देखा जाए तो आप हुकूमतों के खिलाफ छोटे मोटे मुजाहरे कर सकते हैं, महंगाई को लेके, बुरी गवर्नेंस को लेके सवाल उठा सकते हैं, लेकिन उनकी तब्दीली आप इस सूरत में नहीं करा सकते। तब्दीली के लिए और मुहरकात होते हैं जो होते हैं, लिहाजा कंसर्न तो है हुकूमत का, बट मुझे ये नहीं लगता कि बस इनको ये है कि भाई जी हमारा तो काम खराब हो जाएगा अगर एनर्जी प्राइस बढ़ गई। यानी कि कोई आपको दूर दूर तक कोई सियासी चैलेंज नहीं देख रहे इस वक्त? मुझे देखिए, सियासी चैलेंज इस हुकूमत को सबसे बड़ा किससे हो सकता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इमरान खान साहब के बगैर एक रडरलेस शिप है, जिसका उसका कोई है नहीं, डायरेक्शन नहीं है। जब तक इमरान खान साहब कैद हैं उस वक्त तक ये इन फाइटिंग, फैमिली वर्सेस पार्टी, पार्टी वर्सेस फैमिली, एक की टांग खींचो दूसरे की टांग खींचो, ये रहेगा। जब वो बाहर निकल आएंगे तो फिर ये सारे, अंग्रेजी में कहते हैं ना, दे विल फॉल इन लाइन।
جی اطہر، آپ کیا اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ کیونکہ امیج کے بارے میں حکومت کو پریشانی تو ہے، خاص طور پہ اگر پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو تشویش بھی. اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں پنجاب سے جہاز کی خبریں آتی ہیں تو فوراً وہاں پہ انتظامیہ متحرک ضرور ہوتی ہے. اب وہ اس پہ جیسے بھی بانڈی اس کی وجوہات دیں کہ بھئی اس کی کیا وجہ ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ایک سم سارٹ آف وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک پولیٹیکل کنسرن ہے کہ ہمارا امیج بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ امیج نہیں جانا چاہیے کہ یہ حکومت جو ہے بہت زیادہ عیاشی کر رہی ہے یا یہ بہت زیادہ لوگوں کے کنسرن سے کنیکٹڈ نہیں ہے. دیکھیں، دنیا میں حکومتیں آتی ہیں کہ یہ سیاسی جماعت ہے، یہ مقبول ہے، یہ حکومت میں آ گئی ہے، اور حکومت میں آ کے حکومتوں کی جماعتوں کی مقبولیت کم ہوتی ہے. ہم یہاں پہ ایک ڈیفرنٹ کیس سٹڈی دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ جو حکمران اقتدار میں آئے ان کا یہ خیال تھا کہ اقتدار میں آ کے ہم مقبول ہو جائیں گے، آہستہ آہستہ دوسرے کی مقبولیت کم کر دیں گے اور ہم مقبول ہو جائیں گے، اکانومی بہتر کر دیں گے. یہ ساری چیزیں، یہ سارے ذکر وہ کرتے رہے، پرائیویٹ محفلوں کے اندر بھی کرتے رہے. 6 مہینے کا کوئی ٹائم دیتا تھا، کوئی سال کا ٹائم دیتا تھا، لیکن صورتحال ویسی نہیں ہوئی جیسی ان کی خواہش تھی. اکانومی بہتر نہیں ہو سکی، انویسٹمنٹ اس طرح نہیں آ سکی جس طرح کے وہ دعوے کرتے رہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کفایت شاری کرنی ہے. دیکھیں جی، پیٹرول کی قیمت بڑی ہے، یقیناً دباؤ پڑا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں نا ہم نے کفایت شاری کرنی ہے. لیکن کیا ان کو آج پتا چلا کہ ہم غریب ہو گئے ہیں؟ عید سے ایک ہفتہ پہلے، اس سے پہلے بھی تو ہماری یہی حالت تھی نا. عید سے کچھ دن پہلے خبر آئی کہ چیئرمین سینٹ صاحب کے لیے 8 کروڑ روپے کی گاڑی خریدی گئی. تو کیا اس وقت ہم امیر تھے جب یہ گاڑیاں بک ہو رہی تھی یا جب جہاز خریدے جا رہے تھے؟ تو سیاسی دباؤ تو یقیناً اس حکومت کے اوپر ہے. اب وہ کس حد تک اس کو برداشت کر سکیں گے، یہ بات میں کافی حد تک منیب صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ شاید ان کو یہ لگتا ہے کہ عوام جو ہیں وہ اگر ان کی سپورٹ ہم سے تھوڑی سی ہٹ بھی جائے تو ہم پہ اتنا دباؤ نہ پڑے، کیونکہ دیگر جو عوامل ہیں وہ اس وقت ہمارے خلاف نہیں ہیں. لیکن اوور آل جو حکومت کی پرفارمنس ہے، جس طریقے سے وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے، یقیناً اس چیز کی ان کے اوپر فکر بھی ہے، ان کو دباؤ بھی ہے، اور ان کی کوشش ہوگی کہ کسی طریقے سے کم از کم یہ تاثر تو قائم ہونا کہ ہم چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس حکومت کا جو اپنا دباؤ ہے اپنے اوپر، جو اپنا سیاسی بوجھ ہے، اس میں اضافہ ہوگا. اور عید کے بعد اگر کوئی بڑی سیاسی شروع ہو جاتی ہے، تحریک وغیرہ تحریک انصاف کی جانب سے، تو وہ اس میں ایڈ کرے گی. لیکن جو امیمنٹ ایک ہوتا ہے نا کہ جی یہ حکومت جانے والی ہے اور اس کے لیے کوئی سیاسی چیلنج ہے، مجھے وہ اس طرح فی الحال نظر نہیں آ رہا. آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں کہ عید کے بعد کوئی تحریک آتی ہے، کون سی تحریک؟ میں نہ کوئی اناؤنس ہوئی ہے، نہ کوئی اس وقت اس کے نظر آ رہے ہیں عوامل نظر آ رہے ہیں، نہ تحریک انصاف میں اس وقت سخت ہے تحریک. یہ تحریک والی بات آپ نے کہاں سے؟ دیکھیں وہ عید کے بعد عمران خان ریائی فورس بن رہی ہے. منیب صاحب نے تو 2 فارم بھی نکلوا لیے، میرا بھی اور اپنا بھی. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہم فورس بنائیں گے اور انٹرنیٹ کے اوپر اس کی رجسٹریشن ہوگی. باتیں تو کر رہے ہیں نا تحریک انصاف والے. تحریک تو رکنی کہیں کہاں تحریک ہے ان کی آپس میں؟ اگر آپ ان کی ساری خبریں دیکھیں کہ بھئی ان کی 2 سیاسی رہنماؤں کی تحریک انصاف میں ایک دوسرے سے بنتی نہیں ہے، وہ اکٹھے ہو کے تحریک نکالیں گے. ایگزیکٹلی، میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں. جس قسم کی آپ کو ان کو یہ سپورٹ انجوائے کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں اگر آپ ان کا وہ دیکھیں کہ انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ کیسی چلائی یا کتنی کامیابی حاصل کی، اس میں بہت سارے چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو وقت گزرے گا حکومت کے لیے مشکل ہوگی، کیونکہ ٹرمپ کے مڈ ٹرم آ رہے ہیں، بہت سارا دیکھیں نا عالمی سطح پہ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. تو اپریل کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر یہاں پہ دباؤ پڑے گا تو نظام دباؤ فیل کرے گا. اس لیے کہ اگر انٹرنیشنلی اب آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے ساری جنگ کے دوران جو کچھ ہوا اور ٹرمپ اپنے الائز سے جس طرح ناراض ہوئے، تو بہت ساری چیزیں تبدیل ہوں گی. ٹرمپ جو ہے نا لاسٹ ٹرم والا پریزیڈنٹ ہے اور اس کی آدھی ٹرم آلموسٹ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ختم ہونے والی ہے. تو اس کے بعد ہمارے نظام پہ بھی پریشر پڑے گا، تو حکومت کو سوچنا پڑے گا. لیکن شہباز شریف صاحب کی تو اسٹریٹجی اس وقت یہی ہے نا اطہر، کہ میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے. بائی دا وے خان صاحب بھی یہی سمجھا کرتے تھے اور آن ریکارڈ وہ کہتے تھے کہ میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے. شہباز شریف کی سیاسی اسٹریٹجی تو یہ نظر آ رہی ہے نا اس وقت، کی سیاسی اسٹریٹجی تو یہ نظر آ رہی ہے. نہیں، پر جس طرح زرداری صاحب نے پچھلے دنوں کی ہیں، تنقید کی ہے عمران خان صاحب کے اوپر اور ان کی فیملی ممبرز بھی ٹویٹس وغیرہ کرتے رہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ صرف شہباز شریف صاحب نہیں، بلاول صاحب بھی ہیں. تو وہ چوائس تو ہے، پر چوائس انہی دونوں میں سے ہے. اور یہ دونوں کیا ایک دوسرے کے خلاف جائیں گے؟ فی الحال مجھے نہیں لگتا. اور مجھے آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کا مقابلہ تو اس وقت میرا نہیں خیال کہ کوئی کر سکے. منی بھی پچھلے دنوں زرداری صاحب کچھ ناراض سے ہوئے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ابھی ہم کچھ تحریک انصاف کے لوگوں سے بات کریں، وہ کہتے ہیں جی پسے پردہ گفتگو تو ہو ہی رہی ہے. مالک صاحب نے کچھ دن پہلے خبر دی کہ جی ایک آفر فائنل آ گئی ہے ٹیبل کے اوپر. تو یہ زرداری صاحب کا جو اگر غصے کے ساتھ اس کو ملا کے دیکھیں تو کیا واقعی عید کے قریب یا اس کے بعد تحریک انصاف والوں کے لیے کچھ بات چیت کا راستہ نکل رہا ہے؟ کیا کوئی آفر ہے ٹیبل پہ؟ دیکھیے، میں اس بات پہ، کیونکہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں اور
میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں. تو میں مالک صاحب کی خبر کی تو بہت اہمیت ہے اور عزت بھی ہے, میں اس پہ تو کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن میں جو میری اس معاملے میں ایک ناقص علم ہے یا انفارمیشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر ضرور کر دیتا ہوں کہ فرام دا ویری ہائیسٹ لیول گورنمنٹ کی سائڈ سے اس چیز کو میں نے پروب بھی کیا ہے, کنفرم بھی کیا ہے کہ یہ اس طرح کی جو بات ہے یہ آؤٹ آف کوشچن ہے. نہ ہی ایک ایسی حکومت, دیکھیے حکومتیں ہمارے ملک میں مینوفیکچر ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے. 2018 میں بھی مینوفیکچرنگ ہوئی حکومت کی, 2022 آیا, پھر 24 میں تو ایک ٹھیک ٹھاک قسم کی مینوفیکچرنگ ہمیں نظر آئی جو اس وقت موجود ہے. سو جہاں اتنا کیپٹل ایگزاسٹ ہو کسی حکومت کو بنانے میں, وہاں یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک سال پہلے الیکشن لے لیجئے اور آپ اپنی مرضی ایک چیف الیکشن کمشنر لے لیجئے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, کیونکہ جتنا کچھ انویسٹ ہو چکا ہے اس میں یہ چیز تو نظر نہیں آ رہی. جو عمران خان صاحب کے حوالے سے بدقسمتی سے پرابلم ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے, وہ یہ ہے کہ جی ان کو سزائیں ہو چکی ہیں اور ابھی جو حکومتی حلقہ ہے ان کا یہ خیال ہے, رادر ان کی یہ انفارمیشن ہے کہ ان کو مزید سزائیں ہوں گی. اچھا. اور وہ اتنی جلدی جیل سے باہر نہیں ہے. باتیں وہ ہیں جو خبر کی بنیاد پر میں آپ کے سامنے رپورٹ کر رہا ہوں. کچھ اگر ایسا ہے جو ہماری آنکھ کے سامنے نہیں ہے اور جو آؤٹ آف دا بلو ہو جائے گا اور ایسی کوئی تحریک چل پڑے گی, ملک میں انقلاب آ جائے گا, سڑکیں گرم ہو جائے گی, لوگ خود باہر نکل آئیں گے اور اس نظام, اس حکومت کے خلاف احتجاج شروع کر دیں گے اور پاکستان تحریک انصاف اس کو سیاسی طور پر ہائی جیک کر لے گی اس تحریک کو اور اس کا استعمال کرے گی, تو وہ تو میں یا کوئی اور یا اطہر کاظمی صاحب کے ہم سے پروڈکٹ نہیں کر سکتا. لیکن ہم تو وہ دیکھیں گے نا جو گراؤنڈ پر اس وقت صورتحال ہے. گراؤنڈ پر جس رہائی فورس کی بات ابھی اطہر کاظمی صاحب نے کی ہے وہ اس میں سپہ سالار کی 7 والی کرسی پہ ہوں گے, میں اطہر کاظمی صاحب کا سیکنڈ ان کمانڈ ہوگا. تو انشاءاللہ ہم اکٹھے اس رہائی فورس میں جائیں گے جہاں ڈنڈا چلنے لگے گا. اطہر صاحب مجھ سے پہلے بھاگیں گے اور ان سے پہلے میں بھاگوں گا. تو وہ تو آپ بالکل خاطر جمع رکھیے, لیکن ہم پھر بھی کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے جو خبر ہے وہ آپ تک پہنچ سکے. آن اے سیریس نوٹ, یہ جو رہائی فورس ہے اس کے بارے میں جو پاکستان میں, دیکھیے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے نا, یہ حکومت ہے اور اس کی بے شمار سپورٹ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی. تو وہاں جب آپ اس بات کو ٹیپ کرتے ہیں کہ جی رہائی فورس ایک نئی چیز بن رہی ہے, اور یہ آفریدی صاحب اس وقت اگر دیکھا جائے عمران خان صاحب کے بعد اگر کوئی پولیٹیکل فگر ہے جس کو لوگ پسند کر رہے ہیں وہ سہیل آفریدی صاحب ہیں, تو کیا آفریدی صاحب یہ کر پائیں گے؟ جواب یہ آتا ہے کہ انہوں نے پہلے کیا کر لیا ہے جو اب کر لیں گے, اور اگر کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے, یہ گھوڑا ہے, یہ میدان ہے, آ جائیں کر لیں. اسٹیٹ رسپانس تو وہی ہوگا جو 2024 میں تھا. If they want to test us again, then let them do it. So اگر یہ والا کانفیڈنس ہو اور یہ ریئیکشن ہو تو پھر آپ سوائے اختلاف, تلخی یا مار کٹائی اس کے علاوہ آپ کیا پریڈکٹ کر سکتے ہیں؟ صحیح. اچھا, معاملے میں اگر کچھ چیزیں اور بھی ہیں جس کے اگر منیب کی ہم بات کو آگے لے کے جائیں, اس کا اگر فلپ کریں ہم آرگیومنٹ, عمران خان صاحب کی ٹویٹ سے پرابلم تھی کہ بھئی یہ ٹویٹس بند ہونی. اب اگر آپ دیکھیں خان صاحب کی ٹویٹس کئی ہفتوں سے نہیں ہوئی, اور خاص طور پہ جو بہت سخت والی ٹویٹس تھیں وہ تو بالکل 8 فروری سے پہلے سے نہیں ہوئی ایز اے کانفیڈنس بلڈنگ میئر. پھر لیڈر آف اپوزیشن دونوں ایوانوں کے اندر, اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک بیچ کا رستہ ڈھونڈ کے پی ٹی آئی کو رستہ دیا گیا. 8 فروری کو تحریک انصاف نے کوئی بہت بڑی تحریک یا کوئی ایسا تباہ کن نہیں کر دیا کہ حکومت کو ٹف ٹائم دے سکے. سو کانفیڈنس بلڈنگ میئر ادھر سے بھی ہوئے, ادھر سے بھی ہوئے. خان صاحب کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ نہ ہونا اور اتنے طویل دورانیے کے لیے ٹویٹ نہ ہونا, اس کو آپ کیسے سمجھتے؟ دیکھیے, ایک تو ٹویٹ جب بھی ہوتی تھی ملاقات ہوتی تھی اور ملاقات کے بعد ٹویٹ ہوتی تھی. آخری بھی جو ملاقات ہوئی اس کے بعد بھی ٹویٹ ہوگی. اس کے بعد سے پھر کسی کی براہ راست خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی, نہ وکلا کی ہو سکی, نہ بہن کی ہو سکی, نہ ہی ان کے سیاسی رفقا کی ہو سکی. لیکن کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن کو دیکھ کے لگتا ہے کہ شاید کچھ نہ کچھ بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہے. اچھا, اب کچھ بڑی سنجیدہ حکومتی شخصیات, کچھ بڑی امپورٹنٹ حکومتی شخصیات وہ تحریک انصاف کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں. عید سے پہلے پیغام بھی بھیجے جا رہے تھے, اور یہ میں خبر کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں, جس کو پیغام بھیجا گیا انہوں نے بتایا کہ جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ملیں, آ کے یہ کریں وہ کریں. تو وہ بیک گراؤنڈ رابطے چل رہے ہیں, حکومت کہہ رہی ہے کہ کچھ چیزوں کو ہم بہتر کر سکتے ہیں, تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. لیکن کیا اس کے نتیجے میں کچھ نکلے گا؟
ये एक बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन जब आप थोड़े से मुख्तलिफ चीजों को नोट करते हैं, जिस तरह आपने नोट किया जी ट्वीट नहीं हुई, एक और इंपॉर्टेंट चीज थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सलमान सफदर साहब को भेजा। ऑलमोस्ट वो सुमोटो ही था ना, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट उसमें चाहती तो वो कह देती कि ये जो है नहीं था हमारा, तो इसका केस से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो उनको भेजा गया, वो उधर जाके वो मिल के भी आए। उसके अलावा कुछ और चीजें भी हुई, कुछ और लोगों की मुलाकातें भी हुई। तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसमें जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं वो मसलसल राब्ते में रहते हैं मुख्तलिफ लोगों से, और बेटों से बात भी कराई, बेटों से बात भी करवाई गई। तो अगर ये है कि बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। अभी भी ऑफर की जा रही है। अब ऑफर ये नहीं की जा रही कि आ जाएं आपको इक्तदार में दे देते हैं, भाई कुछ आप हमारा ख्याल करें, कुछ हम आपका ख्याल करेंगे, किस तरह चीजों को आगे ले जाया जा सकता है। ये भी ऑफर की गई ईद से पहले कि आप कमेटीज के अंदर वापस आएं, आप हमसे बात करें। और इसमें मैं इंपॉर्टेंट हुकूमती वुजरा की बात कर रहा हूं, और उनसे फिर 2 डिफरेंट टीयर्स के ऊपर तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उनसे राब्ते किए गए। लेकिन उसके अंदर तो खानदानी डायनामिक्स का भी बहुत लेना देना है ना। जाहिर सी बात है उनकी बहनों की एक डिफरेंट सियासत है, बाकी पार्टी के अंदर मुख्तलिफ और लोगों की अपनी अप्रोच है, फिर खान साहब की जो अहलिया हैं उनका एक अपना मकाम है। सुना है कि नेगोशिएशन प्रोसेस के अंदर वो भी बहुत ज्यादा अपना वजन रखती है, उनकी राय बहुत वजन रखती है। तो ये अप्रोच किससे बात करें, क्यों बात करें, और किसकी आवाज में ज्यादा दम है, ये भी तो फैसले करना है। देखिए, अगर हुकूमत ने कोई फैसला कुन बातचीत करनी है ना, टू बी ऑनेस्ट ये सारे बहाने। फैसला कौन बात किसने करनी है, जिससे बात करनी है वो तो हुकूमत की तहवील में है। एक दिन में हुकूमत बात कर सकती है इमरान खान साहब से, बहनों का उसमें कोई उस तरह का क्लाउट नहीं। हाँ, जब उनको अस्पताल शिफ्ट करना था उस दिन आधी रात तक बहनों को भी कॉलिंग की गई सुबह तक कि उनको शिफ्ट किया जाए या ना किया जाए। तो क्या अगर आपने बहनों से पूछ के उनको शिफ्ट करना है या बहनों से पूछ के कोई फैसला करना है, फिर तो आप कह सकते हैं कि शायद कोई इख्तलाफ हो। ऐसी बात नहीं है। जिस दिन हुकूमत ने ये सारे मामलात हल करने हैं ना, उसमें और कोई मैटर नहीं करता। मैटर हुकूमत को भी पता है कि इमरान खान साहब की जात करती है। अब अगर हुकूमत की ये ख्वाहिश है कि माइनस इमरान खान हल हो, और ये ख्वाहिश है, ये जो कमेटियों में वापस आने की बात होती है, दीगर चीजों की बात होती है, वो एक तरह से माइनस इमरान खान साहब का रास्ता हमवार करने की कोशिश है। उसमें बहनें रुकावट बन जाती हैं, और उसके अंदर बहुत सारी जो लीडरशिप है वो भी नहीं मानती है। तो वो हुकूमत फिर कहती है जी ये मसला है, वो मसला है। भाई मसला तो आपको इमरान खान साहब से है, वो आपकी तहवील में है। आप दिन को 12 बजे उनसे बात करें या रात को 12 बजे बात करें, किसने आपको रोका है? बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान के अंदर तालीमी शोबे का अलमिया आपके सामने पेश करेंगे। हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है, उन बदकिस्मत ममालिक में होता है जहां पर तकरीबन 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं, यानी वो तालीम हासिल कर ही नहीं पाते। लेकिन उससे बड़ी आयरनी ये है कि जो बच्चे स्कूल जा भी रहे हैं वो भी पूरे साल में अपने तालीमी दिन मुकम्मल नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ हल्का सा भी कुछ या मामला हो तो सबसे पहले काम ये किया जाता है कि स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। तो क्या जिन ममालिक में इस वक्त जंग हो रही है क्या उनमें एक्टिवली स्कूल बंद हैं? इस खित्ते के जो दीगर ममालिक है क्या उसके अंदर भी स्कूलों को बंद किया जाता है? हरगिज ऐसा नहीं है। इस हवाले से बड़ा दिलचस्प कॉलम लिखा है सवेल हुसैन ने द न्यूज में, और इस आर्टिकल के मुताबिक दुनिया भर के ममालिक बढ़ती कीमतों और जरूरी अशिया खसूसन तेल और गैस की महदूद फराहमी के चैलेंज से निपटने के लिए मुख्तलिफ पॉलिसियां इख्तियार कर रहे हैं। तालीम खुसूसन स्कूलों की बात की जाए तो ज्यादातर ममालिक ने इस उसूल को बरकरार रखा है कि बहरान के वक्त स्कूल सबसे आखिर में बंद किए जाए, सबसे पहले खोले जाएं। सऊदी अरब ने तवानाई के ढांचों पर हमलों और नुकसान के बावजूद स्कूल खुले रखने का फैसला किया है। श्रीलंका जहां पेट्रोल के जखायर खित्ते में कम तरीन सतह पर सिर्फ 27 दिन पर हैं और जो IMF के सख्त प्रोग्राम में है वहां भी स्कूल खुले हैं। इसी तरह ऐसे कई ममालिक जिनके पास ईंधन के जखायर हैं इससे भी कम है, जैसे नेपाल के 10 दिन, बांग्लादेश के 14 दिन, भूटान के 10 दिन, भी स्कूल बंद नहीं किए। ये ममालिक अपने बच्चों की जानों के हवाले से लापरवाह नहीं है और ना ही मुआशी चैलेंजेस से निपटने में गाफिल है। ताहम वो तालीम की कदर को समझते हैं। वो ये भी जानते हैं कि स्कूल बंद करने से पेट्रोल की बचत ना होने के बराबर होती है। चंद ममालिक को छोड़कर जो बराह रास्त जंग में मरकज में हैं, जैसे ईरान और इसराइल, दुनिया के ज्यादातर ममालिक ने स्कूल बंद नहीं किए। पाकिस्तान इस मामले में एक इस्तिस्ना है। एक और में हमारी हुकूमत दानिशमंदी और ठोस पॉलिसी की बजाय वक्ती सहूलत और जाहिरी इक़दामात को तरजीह देते हुए ईंधन बचाने के नाम पर तालीमी इदारे बंद कर रही है। जबकि पाकिस्तान में पहले ही 2 करोड़ 50 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। प्राइमरी सतह पर ड्रॉप आउट की शरह 43.1% है और तालीमी नताइज के हवाले से हमारा रिकॉर्ड दुनिया के बदतरीन ममालिक में होता है। कभी धुंध, कभी स्मॉग, कभी सैलाब, कभी गर्मी सर्दी, कभी सियासी जलसे और हत्ता के क्रिकेट मैचेस जैसे मुख्तलिफ बहानों की बुनियाद पर पंजाब में के दौरान स्कूलों के दिन 135 से भी कम रहे। इसी मुद्दत में दुनिया में स्कूलों के दिनों की औसत तादाद 186 थी।
2024 में भी हमारे स्कूलों के दिनों का रिकॉर्ड तसल्ली बख्श नहीं था। सूरत हाल इस कदर तशवीशनाक हो चुकी है कि लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस लेते हुए पंजाब हुकूमत को हिदायत दी है कि कम से कम 220 तालीमी दिन यकीनी बनाए जाएं। मुतअद्दिद शवाहिद, जिनमें यूनेस्को की हालिया तहकीक भी शामिल है, जाहिर करते हैं कि क्लासरूम से थोड़े अरसे की दूरी भी तालीमी नताइज पर शदीद मनफी असर डालती है। ऑनलाइन तालीम स्कूल में होने वाली तालीम का मुतबादिल नहीं बन सकती। यह हकीकत इन ममालिक में भी दुरुस्त है कि जहां जदीद डिजिटल निज़ाम और इंटरनेट की वसी रसाई मौजूद है। पाकिस्तान में जहां फी कस आमदनी से सिर्फ $1824 है, एक घर में औसतन 3 से 4 बच्चे होते हैं और 13 की रसाई भी गैर मुस्तहकम और 30% से भी कम है। वहां ऑनलाइन तालीम महज एक ख्वाब ही है। स्कूल बंद करने की फौरी पॉलिसी ईंधन बचाने के हवाले से भी ज्यादा मौसर नहीं। पाकिस्तान के 87% स्कूल देही या नीम देही इलाकों में हैं, जहां आने जाने के लिए अक्सर गाड़ियों का इस्तेमाल ही नहीं होता। शहरी इलाकों में भी ज्यादातर बच्चे अपने घरों के करीब स्कूलों में पढ़ते हैं। पाकिस्तान में हर माह औसतन 1.76 अरब लीटर पेट्रोल इस्तेमाल होता है, जिसमें स्कूलों का हिस्सा बहुत मामूली है। लाहौर के एक बड़े स्कूल की एक उस्ताद के अल्फाज, ये क्लासरूम खाली पड़े हैं। हुकूमत ने तलबा के अहम तरीन इम्तिहानी सेमेस्टर के आगाज पर स्कूल और यूनिवर्सिटियां इसलिए बंद की कि ईंधन की बचत हो सके, मगर सड़कें अब भी हर किस्म की गाड़ियों से भरी हुई हैं, मोटरसाइकिलों से लेकर कारों और फिर इस फैसले का मकसद क्या था? अब वक्त आ गया है कि हुकूमत के इन सियासी और नुमाइशी इक़दामात को बेनकाब किया जाए जो बच्चों के मुस्तक़बिल। अपना फीडबैक हमें देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।